فرشتے کہیں گے ہمارے رب آج تیرے پڑوسی بننے کا شرف کس کو ملنے والا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ آج مسجدوں کا حال ہے نا، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھانے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ کیوں آج ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہماری نماز نبوی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے شرط لگائی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے، ہمارے ذبیحے کو کھا لے، فذلک المسلم، یہ مسلمان ہے، ذمت اللہ، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر۔ تو آج ہماری نماز نبوی نہیں رہی۔ امت مسلمہ کا 80% طبقہ نماز نبوی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز امامی پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ کیا آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ کیا آج مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا؟ کیا آج مسلمان رسولوں کو نہیں مانتا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، پھر کیوں نہیں مدد ہو رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خاصة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ رب عز وجل یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی این جیرانی فتقل الملائکۃ یا ربنا من جارک اليوم فقال این عمار المساجد، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرات گرامی، جو ہم نے 10 منٹ عبادت کے لیے دیا ہے نماز کا، اس کا ایک دنیاوی فائدہ، اس کا ایک اخروی فائدہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ 10 منٹ کا وقت میں اور آپ جو دیے ہیں، یا ہر ٹائم پر 10 منٹ کا وقت جو دے رہے ہیں، اللہ رب الجلال والاکرام نے مجھ کو اور آپ کو 24 گھنٹے دیے روزانہ۔ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے یا 23 گھنٹے اپنے پرسنل مسائل کے لیے، نوکری چاکری، کاروبار، دکان مکان، بیوی بچے، سب کے لیے کتنا ٹائم؟ 22 سے 21 گھنٹے۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اس رب کے لیے میں اور آپ صرف 1 گھنٹہ، زیادہ 1.5 گھنٹہ، لیکن کون سا وقت میرے اور آپ کے لیے مفید ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اس مختصر سے درس کے ذریعے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جس حدیث کو میں نے پڑھا، امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر، امام طبرانی رحمہ اللہ معجم کے اندر، محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کچھ خوش نصیبوں کو یاد کریں گے۔ قیامت کا دن، ارے جو ہم اور آپ باپ ہیں، ہماری کوئی آپ کی بھی کوئی اولاد ہے، ہم شوہر ہیں، ہماری بھی کوئی بیویاں ہیں، ہے نا؟ جس باپ کے حصے سے، شوہر کے حصے سے اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر مولانا پوچھ لے کہ بھائی آپ نظر نہیں آئے، کیا مولانا بچے کی طبیعت ناساز تھی، گھر والے کی طبیعت ناساز تھی، ابو کی طبیعت ناساز تھی، فلاں اس میں مصروف تھا، یہی نہ کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی کبھی کبھی بیوی بچوں کی خاطر ہم نماز کو تک چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کے لیے ہم نماز کو تک چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کا منظر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ معارج کے اندر اللہ نے فرمایا یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی، اگر فدیہ قبول کر لیا جائے، من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے باپ خود اتنا بے رحم ہو جائے گا، کہے گا انہی بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے، انہی بچوں کے لاڈ اور پیار، دکھ سکھ، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی زندگیاں سنوارنے کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے میں نے بہت کچھ تکلیفیں اٹھایا ہے۔ مجرم چاہے گا کہ میری جان بچ جائے، میرے ایک ایک بچے جہنم میں چلے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر بحیثیت باپ مجرم ہے، بحیثیت شوہر اگر مجرم ہے، کہے گا اللہ میری بیوی کو لے لیں، جہنم میں پھینک دیں اور مجھ کو بچا۔ بحیثیت بھائی کے آج دنیا میں کبھی بھائی کی محبت میں، کبھی بیوی کی محبت میں، کبھی اولاد کے خاطر انسان حلال حرام کی تک تمیز کھو دیتا ہے، شریعت کو تک پامال کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ یاد کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ ربی عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا رب اللہ عز وجل کہے گا این جیرانی، این جیرانی، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی۔ اللہ اپنا پڑوسی بنائے کسی کو؟ ارے معمولی کے میلے کے بازو، فلاں کے اس کے پاس، فلاں ہائی وے پہ، فلاں جگہ پر، فلاں سیٹ کے بلڈنگ کے بازو، لوگ کتنے فخریہ طور پر کہتے ہیں کہاں ہے صاحب؟ ارے ابھی تو فلاں صاحب نے بنایا نا، ان کے بنگلے کے بازو میرا بنگلہ۔ اللہ تعالیٰ کہے، اللہ اس کو اپنا پڑوسی بنائے، کتنا خوش نصیب رہے گا جی۔ ہاں، تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ یاد کر کے بلائے گا خاص طور پر، اے نجیرانی، اے نجیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی۔ اب ہمت تو کسی کو نہیں کہ رب سے پوچھے، کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا، فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، آج تیرے پڑوسی بننے کا شرف کس کو ملنے والا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جس کو تو اپنا پڑوسی بنائے گا؟ کون ہوں گے وہ؟ صدر صاحب ہوں گے، متولی صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، ڈاکٹر، لیکچرر، پروفیسر، بلڈر، ڈیولپر کوئی ہوں گے؟ کون ہو سکتے ہو؟ ہاں، کون ہو سکتے ہو؟ آج دنیا میں ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس مقام اور مرتبہ کس کو ہیں اور رب کے یہاں کس کو ہے؟ جب فرشتے تعجب کے ساتھ کہیں گے فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّنَا، فرشتے کہیں گے ہمارے رب، آج تیرے پڑوسی بننے کا شرف کس کو ملنے والا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ،
مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ کتنے گھنٹے آباد کیے تھے جی؟ ہاں، اس سے زیادہ تو میرے اور آپ کے دکان مکان آباد ہیں، اس سے زیادہ تو میرے اور آپ کے روزی روٹی کے ذرائع آباد ہیں، ہے نا؟ مسجدیں مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. آج مسجدوں کا حال ہے نا، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھانے. کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ نہیں ہے؟ ہاں، جمعہ کے مسلمان الگ ہیں، عیدوں کے مسلمان الگ ہیں، پنج وقتہ نمازی الگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے. چلچلاتی دھوپ ہو یا رمجم کی بارش ہو یا حالات کیسے بھی ہو، ارے لاک ڈاؤن نے بتا دیا ہر ایک کے اپنے اوقات کہ تمہاری کیا پوزیشن تھی. تم بلڈر رہے ہوں گے، تم ڈیولپر رہے ہوں گے، تم صدر رہے ہوں گے، تم فلاں رہے ہوں گے. امام مسجد اور مؤذن کے علاوہ کسی کو الاؤڈ نہیں تھا. نہیں دیکھا اسی دنیا کے اندر ہم نے، اسی لاک ڈاؤن کے اندر؟ ہم چاہتے ہوئے بھی، ہم ذمہ داران قوم ملت ہوتے ہوئے بھی، ہم قوم کے ملی قائد ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کو نہیں آ سکے. لاک ڈاؤن میں آ سکے؟ سوچو میرے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالی اس 10 منٹ کے اوقات کی اتنی قدر فرمائیں گے. اللہ ایسے نمازیوں کو، مصلیوں کو اپنا نیبر بنائیں گے، پڑوسی بنائیں گے. یہ تو آخرت کا فائدہ، دنیا کا فائدہ. قرآن مجید پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر آپ کا ایم ایل اے بولے یا باپ ہی بیٹے کو بولے بیٹا میں ہوں، جو کرنا ہے کرو. اگر کوئی بڑا بولے کہ میں ہوں، آدمی کتنے فخر سے جیتا ہے. اور رب کہے میں تمہارے ساتھ ہوں. مجھ کو اور آپ کو کتنے گورو سے جینا جی، کتنے فخر سے، کتنے شان سے جینا چاہیے. اللہ فرما رہے وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. کیا آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ کیا آج مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا؟ کیا آج مسلمان رسولوں کو نہیں مانتا؟ الحمدللہ ہم سب کہیں گے بابا ہم مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ہم رسولوں کو بھی مانتے ہیں. پھر اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ. برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ، سب سے مظلوم، سب سے مجبور، سب سے مقہور، ہے نا؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر. نہیں ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے. پھر کیوں نہیں مدد ہو رہی ہے؟ کیوں آج مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے؟ ماب لنچنگ کب آیا؟ ابھی 2-4 پیسے سے سن رہے ہیں نا، ماب لنچنگ ہر جگہ انڈیا میں ہے نا. 5-10 سال پہلے کہ ماب لنچنگ کا تصور تھا، ہو رہا تھا ایسا کچھ بول کر کبھی سنے تھے؟ اچھا یہ ماب لنچنگ آج نہیں ہے، 1400 سال پہلے بھی ماب لنچنگ کا تصور تھا. جب بدری صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے تنہا ہو گئے تھے، اکیلے پڑ گئے تھے، یا آگے تھے یا پیچھے تھے، بہرحال عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، اپنی سواری کو باندھا اور نماز شروع کی. دشمنان اسلام کی نگاہیں پڑ گئی کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، چلو اس پر حملہ کریں گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ جائے اور معاملہ گرم ہو جائے.
دشمنان اسلام پوری ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے. دیکھا تو اکیلا تھا, جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے ایسے لگا کہ وہاں پر وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی اور ہیں, جبکہ وہ اکیلے تھے. کس نے حفاظت کی؟ کیوں آج ہماری حفاظت نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ کے بندو, آج ہماری نماز نماز نبوی نہیں رہی. اللہ کے نبی نے شرط لگائی, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا, جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح, ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانے, وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا, اور ہمارے ذبیحے کو کھا لے, فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ, یہ مسلمان ہے, ذمت اللہ, اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر. تو آج ہماری نماز نماز نبوی نہیں رہی. اللہ کا کرم ہے کہ ہم توحید والے تھوڑی بہت تو سنت رسول کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی کمیاں ہیں, لیکن اوروں کی وجہ سے بہتر. ورنہ امت مسلمہ کا 80% طبقہ نماز نبوی نہیں پڑھ رہا ہے, نماز امامی پڑھ رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو حج پہ گئے, حج نبوی کر رہے ہیں کیا؟ حج نبوی کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم حج نبوی نہیں, حج امامی ہو رہا ہے. پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اللہ کرم, اللہ نے مجھے بھی 2 دفعے حج کی توفیق نصیب فرمائے. 2009 میں جب پہلی دفعے میں حج پہ گیا, 5 مفتیان آئے کرناٹک کے, مینا کا دن تھا, پہلا دن تھا. ابھی میرے اپنے جسم سے میں اپنے بوجھ کو اتارا بھی نہیں, ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا. کہنے لگے کہ حضرات آپ 5 دن یہاں رہنا, اپنا اپنا امام مقرر کر لیجئے. تو میرے ساتھ جو تھے اس ٹائم پہ میں ایک ہی اہل حدیث تھا, باقی سب بیچارے سنی تھے, ممبئی کے تھے, تاجر تھے, براڈ مین تھے, بہت اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, یہ نماز پڑھائیں گے میری طرف سے. تو مجھ سے وہ 5 مفتیوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں نے کہا بابا نماز پڑھنا ہے, اگر چاہے تو پڑھاؤں گا, نہیں تو نہیں, کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں. تو سارے لوگ کہنے لگے نہیں مفتی صاحب آپ ہی پڑھائیں گے, چونکہ آپ مفتی صاحب ہیں, آپ پڑھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا پڑھاؤں گا. اب 5 مفتی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے مفتی صاحب آپ کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ نہیں آپ کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ مفتی صاحب 5 دن رہنا ہے, کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ میں نے کہا بابا آپ بھی حج پہ آئے ہیں, میں بھی, نہ آپ اپنے من سے آئے ہیں نہ میں اپنے من سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, حج کے طور طریقے مجھ سے سیکھو. پیارے نبی نے جتنا پڑھا ہے اتنا ہی پڑھاؤں گا, کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں. پھر کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کتنے رکعت پڑھائیں گے؟ میں نے کہا ابھی سنایا نا بابا. نہیں, چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ نے 4 رکعت پڑھا. اب میں نے کہا میں امام اعظم محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھا, میں 2 ہی پڑھوں گا, 2 ہی پڑھاؤں گا. کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے لوگوں کی ایمان کو بگاڑا. میں نے کہا خبردار, میں کوفتے کھا کر کے کوئی مفتی نہیں بنایا ہوں. الحمدللہ 12 سال میں نے بھی درس نظامی پڑھا ہے. پھر فوراً فون اٹھایا, میرے اپنے ایک مدنی ساتھی کو میں نے فون کیا, عربی میں بات کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیف الحال شیخ بعض علماء الہند مجادل فی هذه المسألة وهم يقولون نحن خدام ابی حنیفہ نحن نصلی 4 رکعات نسیون هذا عملہ. یعنی سوچو, بتانے کا مقصد مجھے کسی کی تنقید سے نہیں ہے. آج نماز نماز نبوی نہیں رہی, حج حج نبوی نہیں رہا, روزہ روزہ نبوی ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک عجل الفطرہ, افطار میں جلدی کرے گی. ارے صاحب آج مفتیوں نے بتا دیا کہ صاحب نہیں, احتیاطاً 5 منٹ تاخیر سے. احتیاط مفتیوں کا فتویٰ ہے, پیارے نبی کا نہیں. پیارے نبی نے فرمایا میری قوم اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحر میں تاخیر کرے گی. تو بتانے کا مقصد آج دین کی اوریجنلٹی ختم ہو گئی. یہ امت امت نہیں رہی, یہ امت گمت بن گئی, مذاق بن گئی. سوچو میرے بھائی,
1400 سال پہلے اللہ نے وارننگ دیا تھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر وہ پیارے نبی آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آج امت فتنے میں بھی ہے اور دردناک عذاب کا شکار بھی ہے نا؟ پھر بھی حال کیا ہے؟ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، لاکھ جوتے پڑے اٹھ نہ سکے، بیٹھ گئے کی طرح داغ دہلوی کی مصداق ہو گیا آج۔ اللہ توفیق دے، اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم سماعت یہاں کے ذمہ داروں کو اور یہاں کے علماء کو جنہوں نے بھی اس چھوٹا سا درس کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دین و ایمان میں، آل اولاد میں، کاروبار میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک اور ایک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔